لیکن اگر ایک ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ اس وقت دیکھیے تقریباً 600-700 مریض روزانہ جو ہیں کرونا کے وہ لائے جا رہے ہیں، ان میں 50-60 جو ہیں وہ سیریس ہیں، اور ہمارے جو ایک کرونا سے جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے کل فیصلہ کیا گیا کہ ہم پولیس کے ساتھ فوج کو بھی اس میں انوالو کریں گے، ان کو بھی بلائیں گے، ان کو مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے، کیونکہ ایس او پیز کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ صرف 21% ابھی تک ہو رہا تھا، اور 21% عمل درآمد کا مطلب یہ ہے کہ 79% جو ہماری آبادی ہے وہ ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کر رہی، اور 77% جو کرونا ہے وہ اربن سینٹر سے پھیل رہا ہے۔ تو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو شاپنگز ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو ہمارے کھانے پینے کی جو ہماری ایک میلے ٹھیلے لگ جاتے ہیں شام کو، اس کی وجہ سے ہمارا جو اربن سینٹرز ہیں ان میں کرونا بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے انڈور ڈائننگ بند تھی، اب آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی جو ہے اس پہ مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت خصوصی مراعات کا اعلان کر رہی ہے جو ہمارے ڈیلیوری کمپنیز ہیں ان کے لیے، تاکہ جو شاپنگ ہے اور جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، لوگ بجائے اس کے کہ گھر سے نکلیں اور باہر جا کے خود لیں، وہ ڈیلیوری کمپنیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کریں اور گھر بیٹھے آپ شاپنگ کریں، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح پہلی لہر جو ہے اس سے ہم نے نپٹا، دوسری لہر سے نپٹا، اسی طرح سے ہم جو تیسری لہر ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً نبٹ سکیں۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، گجرانوالہ میں اس وقت 88% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں، ملتان میں 85%، لاہور میں 83% اور مردان میں 60% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں۔ آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ گجرانوالہ میں 85%، پشاور میں 77%، ثوابی میں 71% اور مردان میں 68% جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں۔ 24 اپریل کو پاکستان میں کل جو کووڈ کیسز تھے وہ 86,529 تھے، ان میں پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں 23,590، سندھ میں 12,786۔ کے پی کا ہمارے لیے بہت ایک ورنگ سچویشن ہے، کیونکہ کے پی میں کئی جگہوں کے اوپر جو کرونا کی ریشو ہے وہ 40% تک بھی پہنچ گئی ہے۔ مثلا مردان جو ہے وہاں پہ تقریباً اس وقت 40% کے قریب جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان کی صورتحال نسبتاً باقی ملک سے جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور آل جو ہماری ایک سال کی، جیسا میں نے کہا کہ جو تیاری تھی، اس کی وجہ سے ہمارا اس وقت سچویشن جو ہے وہ ابھی تک اتنی خراب نہیں ہوئی ہے۔ 560 وینٹیلیٹرز اس وقت پورے پاکستان میں جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری جو کرونا کی یہ لہر ہے وہ جلد اس ہفتے نیچے آئے، اور خصوصاً کراچی جو ہے وہ اس لہر سے بچ سکے۔ اور جہاں تک اس وقت ہماری حکومت کی جو پوری کوشش رہی ہے، پچھلے ایک سال میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کرونا کے جو معاملات ہیں اس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہمارا جو بنیادی مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہمارے دہاڑی دار ہیں، جو ہمارے غریب طبقہ ہے، اور پھر جو تاجر حضرات ہیں جنہوں نے اسی مہینے میں کمائی کرنی ہے، اگر مکمل لاک ڈاؤن لگا دیں گے تو ان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ہماری اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے تمام اپنے، خصوصاً جو ہمارے تاجر برادری ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ باقی لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں، کہ آپ کم از کم اپنے ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ اگر ہم نے الٹیمیٹلی لوگوں کی زندگیاں اگر خطرے میں آئیں گی تو پھر یہ معیشت جو ہے ظاہر ہے یہ پیچھے رہ جائے گی، اور لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم جو ہیں وہ ہیں۔ سو ہمیں اس کے لیے ایک ڈراسٹک اقدامات کرنے پڑیں گے، جس میں لاک ڈاؤن بھی شامل ہے۔ ہم مکمل لاک ڈاؤن کو پرائم منسٹر صاحب نے رجسٹ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہم نافذ کریں جس میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ
مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو تاکہ ایک معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن اگر ایک ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا طبقہ جس کو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کرے وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے. اس وقت جو تراویح میں، اسی طرح سے نماز میں اور پھر آگے اب عید میں جو اجتماعات ہیں ان کو ایک ایس او پیز کے اندر رکھنا، ان کو ایک دائرہ کار کے اندر رکھنا بہت ہی اہم ہوگا، اور ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آگے بڑھیں اور قیادت کریں ان معاملات کی، اور ہمیں جو ہے وہ ایک ایس او پیز کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں. یہ ویکسین صرف منگوانا پرابلم نہیں ہے، اس کو لگانے کے لیے بھی ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور جو بندہ نظر آئے گا اس کو ٹیکا لگا دیں گے، ایسے نہیں ہوگا. اس کا ایک پروسیس ہے، اس کی ایک پوری چین ہے، کولڈ چین چاہیے اس کو پورا. یہ جو ویکسین ہے یہ کم از کم ہمیں 147 نہیں لیکن 1 سال ضرور لگے گا ہمیں اپنی پاپولیشن کو ٹارگٹ میں پہنچتے. تو اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم اتنا نقصان اپنا کروا بیٹھیں گے 1 سال میں کہ ہمارے لیے ویکسین ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گی، اور یا ہم پہلی 2 جس طرح سے ہم نے لہروں کا مقابلہ کیا اس طرح سے ہم مقابلہ کریں تاکہ ہم ویکسینیشن کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ آگے چلتا رہے اور اس میں بہتری آئے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سندھ حکومت نے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا. چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ حصہ ہے این سی سی کا، اور جو فیصلے این سی سی کے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ اس کا پارٹ ہوتی ہے. سو جو بھی فیصلے وہاں پر ہوں گے اس کے اوپر سندھ حکومت بھی عمل درآمد کرے گی، اور وہ عمل درآمد کرنے کے باؤنڈ بھی ہیں کیونکہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ صوبے کے اوپر ویسے بھی بائنڈنگ ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا مراد علی شاہ صاحب ایک ذمہ دار آدمی بھی ہیں اور چیف منسٹر ہیں ایک بڑے صوبے کے، تو ظاہر ہے ان کی ایک کمپلشن بھی ہے، اپنی آئینی کمپلشن بھی ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے. جہاں تک مکمل لاک ڈاؤن کا تعلق ہے جو آپ نے کہا بھی سے لگا دیں، دیکھیں لاک ڈاؤن کی تجویز تو کل بھی آئی تھی لیکن پرائم منسٹر صاحب بڑے ریلکٹنٹ ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، کیونکہ اس سے معاشی سرگرمیاں بہت زیادہ تباہ ہو جاتی ہیں. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایس او پیز ہوں، جس طرح پہلے ہم نے دیکھا ایس او پیز کے اوپر مکمل عمل درآمد ہوا تو شرح نیچے آنی شروع ہوئی. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو اور 1 ہفتے میں ہم ٹرینڈ دیکھیں کہ نیچے آ رہا ہے تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اگر 1 ہفتے میں ٹرینڈ اوپر چلا گیا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام علماء کرام ہیں، تاجر ہیں، جو سیگمنٹس ہیں، وہ اپنا اپنا رول اس میں پلے کریں. خالی حکومت تو نہیں ڈنڈا لے کے 24 گھنٹے لوگوں کے پیچھے لگ سکتی. آپ نے جو ہے وہ انفورسمنٹ کا ایک میکینزم طے کرنا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے. لیکن ایک شہری کی حیثیت سے بھی تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں نا. یہ تو نہیں کہ ہمیں یہ تاثر بن جائے کہ نہیں یہ تو ڈنڈے کے بغیر تو اس ملک میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. بطور شہری بھی ہم لوگوں کی کچھ عقل کی اور کچھ ذمہ داری. خیبر پختونخوا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ انٹرسٹی بند کی تو اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ٹیکسیوں کے ریٹ ہیں وہ بے پناہ ان میں اضافہ ہو گیا. ایک ٹیکسی کے اندر 6 7 لوگ جو ہیں وہ بھرے گئے اور ان کو جو ہے وہ انٹرسٹی کی جو پرپس تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا. اب یہ کیا یہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے پھر تمام بحث کے بعد یہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہے این سی او سی کو، اسد عمر صاحب کو اور جو باقی وہاں پہ ہیں، اسد عمر صاحب کے یہ ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز طے کریں گے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اگر آپ نے انٹرسٹی بند کرنی ہے تو اس کے کیا ہوں گے. سو ایک پورا پلان وہ اس وقت جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور وہ اس پلان کے ساتھ واپس آئیں گے. ہے کہ کس طرح پورا ہندوستان اس وقت ایک کرب اور درد کی کیفیت میں ہے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی، آکسیجن جو ہے وہاں پہ اس کی سپلائی اس وقت تمام جو انڈسٹریل آکسیجن ہے ہندوستان میں اس کو بھی جو ہے وہ میڈیکل یوز کے طور کے لیے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں. تو ایک تو جس طرح سے آج صبح پرائم منسٹر صاحب نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے جو نیک خواہشات ہیں ہماری ہندوستان کے عوام کے لیے ان کا اظہار کیا ہے، اسی کو ہی میں ری ایٹریٹ کروں گا، اس کا اعادہ کروں گا
کہ اس وقت جو مشکل وقت ہے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر، پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کو اس تکلیف سے نجات ملے۔ اگر ہم نے یہاں پہ احتیاط نہ برتی تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات بھی کوئی بہت زیادہ اس وقت اطمینان بخش نہیں ہیں۔ ہماری جو آکسیجن ہے اس وقت وہ 90% کے اوپر ہم جو پورے ملک میں اویلیبل ہے اس کو کنزمپشن کر رہے ہیں، یعنی جتنی اویلیبل ہے اس کی 90% اس وقت استعمال میں ہے۔ اب آکسیجن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آکسیجن باہر سے امپورٹ کر لیں گے تو آپ استعمال ہو جائے گی۔ ہمارا سپلائی نیٹ ورک جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم ایک خاص حد سے زیادہ آکسیجن سپلائی کر سکیں، یعنی اگر ہم باہر سے منگوا بھی لیں گے تو پھر بھی اس کی جو سپلائی چین ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ وہ فوری طور کے اوپر معاملات جو ہیں ان کو حل کر سکے۔ بھارت میں اس وقت مثبت کیسز کی شرح 17% ہے، ہمارے پاس یہ 11% پہ پہنچ گئی ہے، اور اگر اس میں 1-1.5 ہفتے میں کمی نہیں آئے گی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کا ابھی تو یہ 1 سال ہیلتھ سسٹم میں بہتری نہ کی ہوتی تو ہمارے حالات اب بھی جو ہیں وہ ہندوستان کی طرح ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت لاہور کے تقریباً 90% جو ICU بیڈز ہیں وہ مکمل طور پہ بھر چکے ہیں، ملتان کے تقریباً 85% جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر بھر چکے ہیں، اور اسی طرح سے جو باقی شہر ہیں ان میں بھی جو ICUs ہیں وہ مکمل طور کے اوپر آکوپائی ہو چکے ہیں، ان میں جگہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کی۔ اور ابھی ہم نے یہ جو اسپیشل اسلام آباد کے اندر، لاہور میں، کراچی میں، یہ تمام جو ایکسپینشن ہوئی اس کی وجہ سے ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ اور ابھی جو ایک اور جو ہمارے لیے تھوڑی سی ایک امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر کرونا جو ہے وہ بھی کم ہے، اور اس کی جو اس وقت لاہور کی نسبت، ملتان کی نسبت، مردان، پشاور کی نسبت کراچی میں ابھی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری سپلائی لائنز جو ہیں وہ بحال ہیں، کیونکہ کراچی ہی پورے پاکستان کا ایک سپلائی لائن کا سینٹر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں بے احتیاطی ہوئی اور کراچی میں کرونا بڑھ گیا تو یہ پورے ملک پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن اگر 1 ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔